دمشق کا موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ بادل چھائے ہوئے تھے اور نیلے آسمان پر ابری ہوئی روئی کی مانند بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دمشق کے وسط میں آئے تو ایک پر رونق بازار موجود تھا، جہاں چہل پہل جاری تھی۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، سب کے سب اس بازار میں موجود تھے۔ کوئی اپنے کاروبار کے سلسلے میں موجود تھا، بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، بزرگوں کو کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع مل رہا تھا، جبکہ عورتیں گھر کے لیے سودا صرف لینے میں مصروف تھیں۔ اس بازار کے بالکل سامنے گھر بنے ہوئے تھے، لال اینٹوں کے گھر جن میں دو دو کمرے موجود تھے، قطار میں بنے ہوئے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت خوبصورت تھا اور کبھی کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ یہ محلہ ایک شاندار محلہ تھا۔ یہاں کی دوشیزائیں بلا خوف و خطر باہر نکل کر اپنی سکی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کھیل لیا کرتی تھی۔ کوئی انہیں بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ دمشق کے لوگوں کی ایک بات بہت مشہور تھی کہ یہاں کی دوشیزائیں بہت خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ ان کے انداز، ان کے ناز نخرے، ان کی آنکھیں، ان کے گلاب پنکھڑی جیسے ہونٹ، غرض ہر چیز اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ سخت دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیزی سے پڑ رہی تھی۔ اسی دوران بچوں میں ہلچل ہوئی تھی اور ایک بچے نے بلند آواز سے سب کو پکارا تھا، تمام لوگ آ جاؤ، مداری آ گیا ہے، مداری آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام دوشیزائیں اپنے گھروں سے نکل کر بازار کے وسط میں جمع ہو گئی تھیں اور ایک ہجوم سا لگ گیا تھا۔ ہر کوئی پرجوش تھا، کیونکہ ہر ہفتے کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار مداری اس بازار کا چکر ضرور لگایا کرتا تھا اور اسے شاندار کرتب دکھاتا کہ یہ سب کے سب لوگ حیران رہ جاتے۔ ہر ہفتے وہ ایک نیا جانور لے کر آتا اور اس جانور کو بہت اچھی طرح سکھایا ہوتا تھا کہ کس طرح تماشا دکھانا ہے۔ اس کے بعد لوگ خوش ہو کر نہ صرف اس کے اس ہنر کی داد دیتے تھے، بلکہ اسے پیسوں سے بھی خوش کر دیا کرتے تھے، اور یہ ان کے بچے بھی یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ نہ صرف بچے بلکہ تمام دوشیزائیں، عورتیں اور بزرگ بھی شوق سے اس مداری کے تماشے کو دیکھا کرتے۔ لیکن آج ایک عجیب سی چیز ہوئی تھی۔ وہ مداری جو ادھیڑ عمر کا شخص تھا، جو اکثر نئے نئے جانور لاتا تھا، لیکن آج وہ نہیں، بلکہ اس کی جگہ کوئی نوجوان مداری آیا تھا جو ایک انوکھا ہی جانور لایا تھا، یعنی کہ اپنے ساتھ ایک کالا کتا لایا تھا جو دکھنے میں بہت زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ تو شیزاؤں نے اس کالے کتے کو دیکھ کر چیخ ماری تھی، لیکن بچے بہت لطف اٹھا رہے تھے، کیونکہ وہ کالا کتا سب سے مانوس ہو رہا تھا اور جاگ کر سب کے نہ صرف پاؤں سونگھ رہا تھا بلکہ مداری کے اشارے پر ناچ رہا تھا۔ اب یہ کھیل تماشا چل ہی رہا تھا، یہ اس مداری سے بزرگ نے پوچھا کہ وہ مداری جو ادھیڑ عمر کا تھا، روز ہر ہفتے اپنے ساتھ نیا جانور لے آتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس نوجوان مداری نے کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور ان کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اب میں ان کی جگہ پہ یہ کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر تمام لوگ افسوس کرنے لگے۔ وہ مداری ان سے افسوس وصول کرنے لگا اور لوگوں نے آج خلاف توقع تماشا دیکھنے کے بعد اسے پیسے زیادہ دیے تھے۔ وہ خوش ہو گیا اور چلا گیا تھا اور دوشیزائیں اپنے گھر میں دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ بزرگ وہی بیٹھے رہے تھے، بچے کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے اور تمام مرد دوبارہ اپنے دھندوں کی طرف دھیان دینے لگے تھے۔ اس تماشے میں بظاہر تو سب کچھ بہت ٹھیک تھا، لوگ خوش تھے، اداس تھے، لیکن اس تماشے کے بعد ایک عجیب واقعہ رونما ہوا تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ بازار کے سامنے بنے لال اینٹوں کے گھر میں سے ایک گھر ایسا تھا کہ جس میں تماشا دیکھنے بعد جیسے ہی دوشیزہ اندر گئی، اسے عجیب سی قسم کا احساس ہوا اور اسے اپنے پاؤں پر عجیب سی خارش محسوس ہوئی۔ اس نے بلا جھجک اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اس حصے کو پوری طرح کھجا دیا تھا۔ اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے پاؤں کو کھجا کر کس غلطی کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتی، بلکہ فوراً سے پاؤں دھو لیتی اور اسے آرام آ جاتا۔ لیکن اب اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ سلطان نے آج کافی عرصے بعد پوری سلطنت میں گشت کرنے کا سوچا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے دمشق کے وسط میں واقع بازار کا انتخاب کیا تھا۔ وزیر کے بقول وہاں نئے تاجر آئے تھے، اس لیے سلطان کو ان سے مل لینا چاہیے۔ اسی غرض سے وہ گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور پیچھے ان کا وزیر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ بازار کے راستے میں پہنچے تھے کہ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ہفتے کا وہی دن تھا جب اس بازار میں مداری کی آمد ہوا کرتی تھی۔
وہاں موجود ہجوم دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے کہ آخر اس کڑی دوپہر میں یہاں یہ ہجوم کس وجہ سے لگا ہوا ہے، کیونکہ سلطان بیس بدلے ہوئے تھے، اس لیے لوگ انہیں پہچان نہیں سکے۔ اگر انہیں پہچان لیتے تو فوراً سے ہجوم چھٹ جاتا اور ان کے لیے راستہ بن جاتا۔ وزیر نے ان سے کہا کہ میں ابھی آپ کے لیے راستہ بنا دیتا ہوں، لیکن سلطان نے انہیں روک دیا اور کہا کہ صرف یہ پتہ کرو کہ یہ ہجوم کس وجہ سے ہے۔ وزیر اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے جا کر ہجوم کو چیرتے دیکھا۔ ایک نوجوان مداری اپنے کالے کتے کو لے کر آیا تھا اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے کرتب دکھا رہا تھا۔ وہاں ایک طرف قطار میں ساری دوشیزائیں موجود تھی جو بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، سب کے سب اس تماشے کو دیکھنے میں مگن تھے۔ وزیر نے بھی کچھ دیر تماشا دیکھا تھا۔ وزیر کو بھی تماشا بہت دلچسپ لگا تھا، یہاں تک کہ انہیں واپسی میں دیر ہوئی تو یہاں سلطان اپنے گھوڑے سے اتر کر وزیر کی تلاش میں جیسے ہی آگے بڑھے، انہیں وزیر دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، معذرت خواہ ہوں، مجھے دیر ہوگی۔ دراصل یہ ہجوم ایک مداری کے آنے پر لگا ہوا ہے جو اپنے کالے کتے کے ہمراہ آیا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس بازار میں اس کے آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کا یہ دلچسپ تماشا ہے، اس لیے ہر کوئی وہاں دیکھنے میں مگن ہے۔ میں بھی یہ تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تماشا ہے ہی اتنا دلچسپ کہ ایک لمحے کے لیے بھی جانے کا دل نہیں ہوا، اس لیے مجھے دیر ہوگی۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ میں بھی یہ تماشا دیکھنا چاہتا ہوں، آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان وہاں پہنچتے وہ ہجوم آہستہ آہستہ چٹنے لگا اور سلطان صرف یہ دیکھ پائے تھے کہ وہ نوجوان مداری اپنے ساتھ موجود کالے کتے کو لے کے جا رہا تھا۔ سلطان بس اسے ایک نظر دیکھ ہی پائے تھے۔ پھر انہوں نے سر جھٹکا اور وزیر سے کہا کہ اب ہمیں بازار کی طرف رخ کرنا چاہیے، ہم بازار کا دورہ کرنے آئے ہیں، نہ کہ کسی کو دیکھنے۔ وزیر پھدک کر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سلطان کے ہمراہ بازار کا دورہ کرنے لگا۔ اگر سلطان کو معلوم ہو جاتا کہ اس مداری کی وجہ سے سلطنت میں کیا مشکل آنے والی ہے تو سلطان اسی وقت کوئی قدم اٹھا لیتے، لیکن اب آنے والا وقت سلطان کے لیے کیا مشکل لے کر آنے والا تھا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس بازار کا دورہ کیے ہوئے بھی سلطان کو کافی وقت ہو چلا تھا، یعنی 1 مہینے سے کم عرصہ گزرا تھا، تقریباً 15 دن بنتے تھے۔ آج سلطان نے اپنے محل میں دربار لگایا ہوا تھا اور یہ کافی عرصے بعد لگا تھا، اس لیے کافی زیادہ لوگوں کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ لوگ بےتابی سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان نے یہ ذمہ داری وزیر کے ذمہ لگائی ہوئی تھی کہ وہ ہفتے میں ایک بار کوئی ایک دن مقرر کر کے لوگوں کے مسائل سننے اور ان کو حل کرنے میں ہی صرف کرے گا۔ وزیر اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا، لیکن سلطان کے جی میں آیا کہ وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے دربار لگا کر دیکھے، کیا پتہ ان کی زندگی کب سے اس چیز کا انتظار کر رہی ہو اور سلطان کو ادراک نہ ہو۔ لہٰذا سلطان نے دربار لگانے کی اطلاع پوری سلطنت میں پہنچا دی اور لوگ اپنے مسائل کے ساتھ سلطان کے دربار کا رخ کرنے لگے۔ سلطان نے دیکھا کہ ان فریادیوں میں دمشق کے وسط میں واقع مشہور بازار کے 2 تاجر بھی شامل تھے۔ سلطان نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید یہ لوگ بازار میں کسی قسم کی شکایت کی وجہ سے موجود ہیں، اسی لیے سلطان نے انہیں آگے آنے کا اشارہ کیا، لیکن پھر سلطان نے دیکھا کہ وہ تاجر اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے تھے اور بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سلطان سے اکیلے میں بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ سلطان حیران رہ گئے تھے کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے۔ سلطان نے ان کی بات مانی اور انہیں لے کر محل کے دوسرے حصے میں آگے جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ 2 تاجر بے حد پریشان تھے، اپنی بیویوں کے ہمراہ سلطان کے محل میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے سلطان سے عرض کی کہ سلطان معظم، ہم آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کی 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں اکلوتی ہیں اور ہمیں ان سے بہت محبت ہے۔ ہم نے ان کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن پچھلے 1 مہینے سے ہم دونوں کی بیٹیوں نے ہم سے ایک عجیب مطالبہ کیا ہے اور ہم حیران و پریشان رہ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تاجر چپ ہو گیا اور دوسرا سلطان سے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ تب سے ہوا ہے جب سے وہ نیا مداری کرتب دکھانے کے لیے آتا ہے۔ وہ نوجوان مداری جس کے پاس کالا کتا ہے، وہ جب کرتب دکھانے کے لیے آتا ہے تو دمشق میں جو بازار واقع ہے اس کی تمام دوشیزائیں وہ تماشا شوق سے دیکھتی ہیں۔ ان میں ہماری بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ ایک دن میری بیٹی جس کی شادی میں نے مقرر کر دی وہ گھر میں بات بات پر غصہ کرنے لگی، یہاں تک کہ میرے دریافت کرنے پر اس نے مجھے صاف صاف لفظوں میں کہا
کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف اس نوجوان مداری سے کرے گی جو تماشا دکھانے آتا ہے۔ سلطان معظم، میں اس کی یہ فرمائش سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ چونکہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اس لیے تم یہ بے وقوفی مت کرو۔ وہ نوجوان مداری تمہارے لائق نہیں ہے، لیکن اس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اپنا رشتہ توڑ دے گی اور انہیں سب کچھ سچ بتا دے گی، اور یہ بتا دے گی کہ وہ اس مداری کو پسند کرتی ہے اور اس کے ماں باپ اس سے اس کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سلطان معظم، اگر بات صرف یہیں تک ہوتی تو میں اس کی یہ خواہش پوری کر دیتا کہ میری بیٹی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، لیکن ایک عجیب واقعہ اس سے ایک ہفتے بعد یہ ہوا کہ مجھے یہ تاجر، اس پہلے تاجر نے دوسری تاجر کی طرف اشارہ کیا، بے حد پریشان ملا، یہاں تک کہ یہ اپنی دکان میں باقاعدہ بے آواز آنسو سے رو رہا تھا۔ میں نے جب اسے اس قدر پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے وہ کالا مداری آیا ہے، اس کی بیٹی بیمار رہنے لگی ہے اور ہر وقت سکتی رہتی ہے، کسی قسم کے کوئی کام میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اس نے مجھ سے عجیب ہی فرمائش کی ہے اور میں اس فرمائش کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، بتاؤ کیا فرمائش ہے اس کی؟ اس نے مجھے جو کچھ بتایا یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پہلا تاجر چپ ہو گیا اور دوسرے تاجر نے بتانا شروع کیا کہ میری بیٹی نے وہی مطالبہ کیا کہ وہ اس نوجوان مداری سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اس کے علاوہ کہیں شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کی شادی اس سے نہ کروائے گی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ اور جب سے میں نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے، میں بے حد پریشان رہنے لگا۔ ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ ایک وقت میں دو لڑکیاں ایک مداری کے پیچھے کیسے پاگل ہو سکتی ہیں۔ یہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو ہم سب سے مخفی ہے۔ لہٰذا ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے یہ کہا کہ ہم اپنا یہ اہم مسئلہ سلطان کے دربار میں لے جائیں گے۔ اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ آخر کار آپ نے یہ دربار لگایا اور ہمیں موقع مل گیا کہ ہم آپ سے اپنا یہ مسئلہ بیان کریں۔ ان دونوں تاجروں نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، آپ کے پاس بہت آس لے کر آئے ہیں۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مداری کوئی بہت بڑے عزائم لے کر یہاں آیا ہے، اور جس طرح وہ دو چیزوں کو بکا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ آج ہم دونوں کی بیٹیوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، کل پورے دمشق کی بیٹیاں ماں باپ سے بغاوت کریں گی اور صرف اس مداری کی خواہش کریں گی، تو ہم کیا کریں گے؟ چنانچہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ سلطنت کا اہم مسئلہ ہے، ہم آپ کے پاس یہ لے کر آئے ہیں۔ اب آپ سے عرض ہے کہ آپ اس مسئلے کو دیکھیں اور اسے حل کریں۔ یہ کہہ کر وہ تاجر چپ ہو گئے تھے اور سلطان بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ دو لڑکیاں ایک ہی مداری کے پیچھے کیسے پاگل ہو سکتی تھی اور اس سے شادی کی خواہش مند ہو سکتی تھی؟ سلطان نے ان دونوں تاجروں سے وعدہ کیا کہ وہ اس اہم مسئلے کو ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ آپ لوگ صبر سے اپنے گھر میں انتظار کیجیے، جیسے یہ مسئلہ حل ہوگا آپ کو دربار میں بلا لیا جائے گا، اور اس مسئلے کا ذکر آپ کسی سے نہ کیجیے گا کہ ایسا کرنے سے وہ مداری ہوشیار ہو جائے گا اور ہمیں اصل وجہ پتہ نہیں چل سکے گی۔ ان تاجروں نے سلطان سے یہ بھی کہا کہ صرف ہم دونوں آپ کے پاس آئے ہیں، کیا پتہ بازار کے دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو، لیکن انہوں نے عزت اور ناموس کی خاطر یہ چیز اور اس مسئلے کو اہم سمجھتے ہوئے بھی کسی کو بتانے سے گریز کیا ہو کہ کہیں ان کی عزت پر بات نہ بن جائے۔ سلطان نے انہیں تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ اس معاملے کو خود دیکھیں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دونوں تاجر اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اور اب سلطان نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دربار کے ختم ہوتے ہی سلطان نے اپنے جاسوسوں کو بلایا اور اسے خاص پیغام دیا اور کہا کہ کل دوپہر کے وقت تم دمشق کے وسط میں واقع مشہور بازار جاؤ گے اور یہ معلوم کرو گے کہ وہاں جو نوجوان مداری آتا ہے وہ ہفتے میں کون سے دن آتا ہے اور کس وقت آتا ہے۔ تم یہ ساری معلومات جمع کرو اور مجھے کل شام تک یہ ساری معلومات پہنچا دو۔ جاسوس نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور اگلی صبح دمشق کے بازار میں روانہ ہو گیا تھا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی اور جاسوس ابھی تک سلطان کو معلومات نہیں پہنچا سکا تھا۔ سلطان سخت غیظ و غضب کا شکار تھے اور محل میں ٹہل کر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سے سلطان نے ان تاجروں کی زبانی وہ مسئلہ سنا تھا، سلطان کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے جاسوس کو تمام معلومات جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ ابھی تک محل میں نہیں آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ سلطان کو وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ سلطان نے اسے وہیں روک دیا اور اس سے پوچھا کہ اسے اتنی دیر کیوں ہوگی؟ تو اس نے کہا تھا کہ سلطان معظم، جیسا آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس بازار میں جا کر معلومات جمع کروں، تو میں صبح سے ہی روانہ ہو گیا، دوپہر تک اس کے آنے کا انتظار کیا،
مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ وہ ویسے تو ہفتے میں ایک دن آتا ہے، لیکن اب روز آنے لگا ہے، اور آج کے دن بھی وہ آیا اور میں اس کے تماشے میں اس قدر مگن ہو گیا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چل سکا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ یہاں تک کہ جب میں آپ کو اطلاع دینے آ رہا تھا تو مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سی خرابی محسوس ہوئی اور میں سستی میں پڑ گیا اور آپ کو یہ بتانے آیا ہوں۔ سلطان نے جاسوس کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ واقعی میں کچھ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جاسوس بھی سست پڑ گیا۔ چنانچہ سلطان نے اسے معاف کر دیا اور اگلے دن انہوں نے سوچ لیا کہ وہ خود جائیں گے اور سارے معلومات دیکھیں گے۔ اگلے دن سلطان جیسے ہی دمشق کے بازار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ پہلے سے اس مداری کا انتظار کر رہے تھے اور وہاں نوجوان لڑکیاں موجود تھیں جو بے چینی سے اس مداری کا انتظار کر رہی تھیں۔ سلطان نے چونکہ بیس بدلا ہوا تھا اور ایک لڑکی کا روپ دھار لیا تھا، انہوں نے ساتھ ساتھ گھونگھٹ بھی کر لیا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو انتظار میں مشغول تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مداری آیا اور اس کے ساتھ وہ کالا کتا بھی موجود تھا۔ وہ مداری اب مختلف قسم کے اشارے کالے کتے کو کرتا اور وہ اس حساب سے کرتب دکھاتا تھا تو تمام لوگ خوش ہو کر تالیاں بجاتے۔ سلطان بھی حیرانی سے اس کے کرتب دیکھ رہے تھے، وہ واقعی میں ایک مشہور کرتب دکھانے والے محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران مداری کی نظر گھونگھٹ میں کھڑی لڑکی پر پڑی جو دراصل سلطان ہی تھے۔ اس نے فوراً سے کالے کتے کو اشارہ کیا، وہ کالا کتا سلطان کے پاؤں سونگھنے لگا۔ اسی دوران سلطان کی نظر جیسے ہی مداری پر پڑی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس مداری نے کالے کتے کو پہلے اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھ میں موجود کوئی چیز اس کی زبان پر لگائی، اور یہ سب اس نے اس قدر تیزی میں کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس نے کتے کو اپنے پاس بلا کر کیا حرکت کی ہے۔ لیکن سلطان کی نظروں سے یہ چیز مخفی نہیں رہ سکی تھی، انہوں نے مداری اور کتے پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس چیز کو فوراً سے محسوس کر لیا، اور اس کے بعد کتا جیسے ہی آ کر ان کے پاؤں سونگھنے لگا تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے جلدی سے اس کو جھٹک دیا یہاں تک کہ مداری کا کرتب ختم ہو گیا۔ اس نے جانے سے پہلے ایک بار مڑ کر سلطان کو غور سے دیکھا جو ابھی تک گھونگھٹ کی آڑ میں موجود تھے۔ سلطان نے جب اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا تو انہیں ایک عجیب قسم کے شرارے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ مداری چلا گیا، سلطان نے بھی محل میں جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ انہیں انتہائی تیزی کے ساتھ ان کے پاؤں میں کسی نوکیلی شے کا احساس ہوا، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ وہی جگہ تھی جہاں کتے نے انہیں سونگھ کر اپنی زبان لگائی تھی۔ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ سلطان کا دل چاہا کہ وہ وہیں بیٹھ کر اس پورے حصے کو کھجا دے تاکہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے۔ ان کے پورے پاؤں میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سلطان نے چونکہ مداری کی اس حرکت کو دیکھ لیا تھا کہ اس نے کتے کی زبان پر کچھ لگایا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کتے نے انہیں سونگا، جس کی وجہ سے انہیں اب شدید جلن اور خارش محسوس ہونے لگی۔ لیکن سلطان نے بے حد برداشت کا مظاہرہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر تکلیف سے آنکھیں میچ لیں اور سپاہی کو چلنے کا اشارہ کیا، یہاں تک کہ محل پہنچتے پہنچتے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سلطان نے محل پہنچتے ہی فوراً سے شاہی حکیم کو بلانے کا پیغام دیا، اور جیسے ہی وہ محل میں آئے اور انہوں نے سلطان کا پاؤں دیکھا تو فوراً سے گرم پانی لانے کا کہا، اور اس کے بعد وہ کھولتا ہوا گرم پانی ایک کپڑے میں بھگو کر سلطان کے پاؤں پر بار بار بہنے لگے، یہاں تک کہ سلطان کی تکلیف کم ہو گئی۔ حکیم نے سلطان سے کہا کہ ایک خطرناک قسم کا سفوف تھا جو آپ کے پاؤں پر چھڑکا گیا۔ دراصل یہ سفوف کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سفوف کے جسم میں داخل ہوتے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کچھ دیر کے لیے سلب ہو جاتی ہے، اور اس دوران سامنے والا جو کچھ کہتا ہے ہم اس کے کہنے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس زخم کی تکلیف برداشت کی، لیکن اسے کھجایا نہیں۔ اسے کھجاتے ہی جسم کے اوپر سے چمڑی کی ایک تہہ ہٹ جاتی ہے اور وہ دوائی اس میں چلی جاتی ہے جو خون کے ساتھ شامل ہو کر انسان کے دماغ کی صلاحیت صرف کر لیتی ہے، جس کے بعد وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، اور سامنے والا پھر اسے جو ہدایت کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سفوف بہت مشکل سے ملتا ہے اور یہ خاص جڑی بوٹی سے نکلتا ہے جسے مختلف قسم کے اعمال سے گزرنے کے بعد یہ سفوف حاصل ہوتا ہے۔ یہ سفوف حاصل کرنا بھی ایک راز کی بات ہے اور ہر کوئی اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً مداری کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور اگلے دن جب وہ اپنا کرتب دکھانے آیا تو سلطان کے سپاہی پہلے سے ہی اسے گرفتار کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔
اسے گرفتار کرنے کے بعد اسے زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب سلطان نے دوسرا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے دمشق کی تمام دوشیزاؤں کو اپنے پاس محل میں بلایا تھا تاکہ ان سے معلومات حاصل کر سکے۔ وہ سپاہیوں کے ہمراہ محل میں پہنچ چکی تھی۔ ان سب کو سلطان نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ تمام لوگوں میں سے کسی کو مداری کا تماشا دیکھنے کے بعد اپنے پاؤں پر عجیب قسم کی خارش محسوس ہوئی تھی؟ سلطان کا یہ سوال سنتے ہی 4 دوشیزاؤں نے سلطان سے کہا تھا کہ ہمیں مداری کا کرتب دیکھنے کے بعد اپنے پاؤں میں ایک عجیب قسم کی خارش محسوس ہوئی تھی اور ہم نے اپنا پاؤں کھجا لیا تھا۔ سلطان نے یہ سنتے ہی باقی تمام دوشیزاؤں کو جانے کا حکم دیا تھا اور ان کے ماں باپ کو بلا لیا تھا۔ ان 4 دوشیزاؤں کے ماں باپ نے آتے ہی سلطان سے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ مداری سے شادی کرنے کے لیے بےتاب ہیں اور ان سے نکاح کے لیے نہ صرف اپنے رشتے توڑ چکی ہیں بلکہ یہ عہد کر چکی ہیں کہ وہ اس مداری سے اگر شادی نہیں کریں گی تو پھر سدا کنواری ہی رہیں گی۔ سلطان نے ان دوشیزاؤں کے والدین کو جانے کا حکم دے دیا تھا اور پھر ان سے کہا تھا کہ وہ مداری سے شادی کرنے کی خواہش مند کیوں ہیں۔ سلطان کا یہ جواب سنتے ہی ان میں سے ایک دوشیزہ زار و قطار رونے لگی اور اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، میرا اللہ سے روحانی تعلق بہت مضبوط ہے، لیکن میرے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہو چکا ہے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس دلدل میں پھنس رہی ہوں۔ اصل میں ہم مداری سے شادی کی خواہش مند نہیں ہے اور یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لڑکیاں آپ کو سچ نہیں بتائیں گی کیونکہ وہ ڈرتی ہیں، لیکن میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں کہ جب یہ تماشا دکھانے آتا ہے اور اس کا کالا کتا جس دوشیزہ کے پاؤں سونگھ لیتا ہے وہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، اور جب رات کو دوشیزہ کے گھر آتا ہے تو اسے زبردستی اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتا ہے تو سب ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی بات مان لیتی ہیں اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ مداری پھر اپنے اشاروں پر نچا کر زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب اس کا ایک ڈرامہ ہے۔ وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ زبردستی کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، لیکن وہ اس دوشیزہ کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ اسے پورے محلے میں بدنام کر دے گا اور اگر وہ بدنام نہیں ہونا چاہتی تو وہ اس سے شادی کر لے۔ اسی وجہ سے یہ تمام لڑکیاں مجھ سمیت مداری کی محبت میں مبتلا نہیں ہیں اور نہ ہی اس سے شادی اپنی دلی خواہش کے طور پر کر رہی ہیں بلکہ مداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کر رہی ہیں تاکہ نہ صرف ان کی عزت بچ جائے اور وہ برباد ہونے سے بچ جائیں بلکہ ان کے ماں باپ کی زندگی کو بھی کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ کہ مداری ان سب کے عوض میں یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تب سلطان نے لڑکیوں سے کہا کہ اصل میں مداری انہیں اپنے اشاروں پر اس لیے نچاتا ہے کہ وہ کالے کتے کی زبان پر کرتب دکھانے کے دوران ایک سفوف لگا دیتا ہے۔ جس دوشیزہ کے پاؤں پر لگ جاتا ہے پھر اسے ایک عجیب قسم کی خارش ہوتی ہے۔ اگر غلطی سے دوشیزہ وہ حصہ کھجا لیتی ہے تو پھر وہ اس کے ہر حکم مانتی چلی جاتی ہے کہ وہ سفوف انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے اور پھر مداری جو کہتا ہے وہ ماننے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے مطلب کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے، انہیں دھمکی دیتا ہے۔ اب سلطان کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی اور انہوں نے لڑکیوں کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا اور پھر انہوں نے تسلی دی تھی کہ وہ اپنی زندگی برباد ہونے کے بارے میں نہ سوچے کہ مداری سے ان کی عزت خراب نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان کی عزت خراب کر چکا ہے۔ اس لیے سلطان نے ان سے کہا تھا کہ آپ وہ ڈرنا بالکل چھوڑ دیں کیونکہ میں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اب اسے یہاں بلوا کر حقیقت ہم خود معلوم کریں گے کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتا تھا اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ وہ تمام دوشیزائیں حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا بات سچ تھی۔ کہ یہ بات تو سچ تھی کہ جب کتا انہیں سونگتا تھا اور پھر جب وہ گھر جاتی تھی تو انہیں اپنے پیر میں عجیب سی خارش محسوس ہوتی تھی اور ان سب نے وہ حصہ کھجا لیا تھا جس کے بعد وہ مداری کا شکار ہو گئی تھی۔ سلطان نے اگلے ہی لمحے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مداری کو یہاں دربار میں حاضر کریں اور جیسے اسے یہاں لایا گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا راز کھل گیا ہے کیونکہ اس نے جس دوشیزہ کو اپنا شکار کرنا چاہتا وہ تمام کے تمام محل میں موجود تھیں اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مداری کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس نے سلطان کو دیکھا اور سلطان سے کہا کہ آپ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجیے۔ کیا میں سمجھ گیا ہوں کہ میری گرفتاری ہو چکی ہے اور میرا سچ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے ان دوشیزاؤں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے 2 کے رشتے بھی ٹوٹ گئے اور ان کی بدنامی بغیر تمہارا منہ کھولے ہوگی۔ وہ مداری مکروہن سے ہنسا اور اس نے سلطان سے کہا کہ میں ایک عیسائی جاسوس ہوں اور میں مداری نہیں ہوں اور یہ کتا بھی مجھے اپنے آقاؤں کی طرف سے دیا گیا ہے۔
اور یہ سفوف بھی ان کی طرف سے ہی دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہر معاملہ سمجھا دیا گیا کہ کس طرح سفوف کو کتے کی زبان پر لگا کر کسی لڑکی کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ کتا جیسے ان کے پاؤں سونگھتا تو وہ میرے قابو میں آ جاتی۔ اس کے بعد میں انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا۔ تب سلطان نے اسے بیچ میں ٹوکا اور کہا کہ تمہارا مقصد کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ وہ مداری زور سے ہنسا اور اس نے سلطان سے کہا کہ آپ کی فہم و فراست کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ ایک شکایت پر آپ نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا اور آپ کو سب معلوم ہو گیا۔ میرا مقصد ان تمام دوشیزاؤں کو اپنے عشق میں مبتلا کرنا نہیں تھا، بلکہ میرے آقا یہ چاہتے تھے کہ دمشق کی تمام خوبصورت دوشیزائیں ان کے محل کی زینت بنیں اور وہ ان سے اپنا دل بہلائیں۔ اور جب سلطان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے کا شکار ہو کر ہم پر حملہ کرے، اور ہم پہلے سے ہی اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کو مداری کی بات سن کر سخت طیش آیا تھا کہ دشمن اس حد تک گر چکا تھا کہ انہوں نے دمشق کی خوبصورت اور معصوم دوشیزاؤں کو بھی نہ بخشا تھا، اور پوری معلومات کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا کہ دمشق کی دوشیزائیں بہت خوبصورت ہوا کرتی ہیں اور وہ انہیں اپنے محل کی زینت بنانا چاہتے تھے۔ یعنی وہ ان تمام دوشیزاؤں کو اس مداری کے ذریعے اس سلطنت سے شادی کے نام پر اغوا کر کے عیسائی سلطنت میں ان کے دل بہلانے کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی سلطان کو یہ بات پتہ چلے تو ان کی غیرت جاگ اٹھے اور وہ بغیر کسی تیاری کے ہم پر حملہ کر بیٹھے، کیونکہ اس کی غیرت کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ مسلمان عورتوں کو باندی بنا کر غیر اسلامی سلطنت کے محلوں کی زینت بنایا جائے۔ چنانچہ وہ بغیر سوچے سمجھے حملہ کرے گا اور یوں ہم مکمل تیاری کے ساتھ اسے شکست دے دیں گے۔ سلطان نے مداری کے منہ سے جب یہ سنا تو انہیں طیش تو بہت آیا تھا اور سخت غصے نے انہیں گھیر لیا تھا، لیکن پھر انہوں نے مداری سے یہ کہا تھا کہ میں واقعی میں یہ سب برداشت نہ کر سکتا کہ میری سلطنت کی معصوم لڑکیوں کو تم بے وقوف بنا کر انہیں اپنے جال میں پھنسا کر ایک سازش کے تحت تم یہاں سے شادی کے نام پر اغوا کرو، اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں۔ لیکن یہ سب اللہ کا ہی کرم ہے کہ میں نے جب پہلی بار ان کے ماں باپ کی یہ شکایت سنی تو مجھے اللہ نے ٹھنڈا رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا، اور مجھے اللہ کی طرف سے ہی یہ کرم وصول ہوا کہ میں نے ٹھنڈے دماغ سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچا اور کسی بھی قسم کا غلط قدم اٹھانے کے بجائے صحیح طریقے سے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اور آج اللہ کے فضل سے تم دمشق صرف 4 دوشیزاؤں کو بہکانے میں کامیاب ہوئے، وہ بھی اپنی گھٹیا سازش کے ذریعے، اور اس کے باوجود بھی تم ان معصوم دوشیزاؤں کا اس سلطنت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، بلکہ الٹا اپنے دم میں ساتھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اس مداری کا سر قلم کیا اور ان دوشیزاؤں سے یہ کہا کہ آج کے بعد آپ سب آزاد ہیں، لیکن اس کے بعد آپ سب کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ دشمن کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ اور انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ اس مداری کا سر ایک بورے میں بند کر کے عیسائی آقا کے محل میں پیش کر دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ جو کچھ بھی سازش کر لے اور جس قسم کے ہتھیار استعمال کر لے، چاہے وہ ایک سفوف کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ہارتا بلکہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے تم نے مہنگے ترین سفوف کا استعمال کرنے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی، الٹا اپنے مداری کو یعنی اپنے جاسوس کو ہی گوا بیٹھے، اور ہمیں حقیقت کا بھی علم ہو گیا۔ اگر تم لوگ لڑنا چاہتے ہو تو باقاعدہ تلوار اور ہتھیار سے میدان جنگ میں لڑو، نہ کہ بزدلوں کی طرح پیٹھ پیچھے وار کر کے ہماری دوشیزاؤں کے ذریعے ہم پر دعویٰ بولو۔ یہ پیغام سلطان اس مداری کے سر کے ساتھ روانہ کر دیا اور ان تمام دوشیزاؤں کو عزت کے ساتھ محل سے رخصت کر دیا، اور یہ خبر پوری سلطنت میں پھیلا دی تاکہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کی سازش کا شکار نہ ہو، بلکہ تمام لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نووس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔